السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مگر اس میں سے ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ سنام لفظ جو ہے سین نون الف اور میم سے ہے۔ یہ اونٹ کی کوہان کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور پہاڑی کی چوٹی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا بہت خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اونٹ کی کوہان کو لیں تو گویا کہ اونٹ کی اونچائی ہے، بلندی ہے، اور پہاڑی کے اندر بھی اونچائی اور بلندی پائی جاتی ہے۔ تو ایک تو اس صورت مبارکہ کی عظمت ایسی ہے کہ پورے قرآن میں اس کی خاص شان ہے کہ یہ سب سے بڑی صورت مبارکہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا ہے تو جیسے کہ ایک پہاڑی کے اوپر جب انسان چڑھتا ہے تو سامنے کا منظر جو ہوتا ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے قرآن کے منظر کو اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ تقریباً تمام مضامین ایسے ہیں کہ جو کہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں حوالہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ملتا ہے۔ لہٰذا ہماری نماز ہے، چاہے ہماری زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان ہے، جہاد ہے، یہ تمام جو ہیں عبادات وہ اس سورۃ مبارکہ میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ میں مومن کی بات بھی ہے، کافر کی بات بھی ہے، منافق کی بات بھی ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے پورے قرآن کا جو کسے کہتے ہیں نا اوور ویو، وہ اس سورہ بقرہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت مبارکہ جو آتی ہے وہ الف لام میم ہے۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب مقطعات جو ہے وہ قطع سے ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، الگ الگ کر دینا۔ تو ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو الف لام اور میم پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو سب سے جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کے معنی کے بارے میں سوائے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگرچہ اس سے کچھ معارف بتائے جاتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں، مگر براہ راست اللہ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے ان حروف مقطعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ کابرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن جو ہے وہ ایک سمندر ہے تو یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں نا، یہ ابلتے ہوئے چشمے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بہت کچھ ہے مگر ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے ہدایت مانگی تھی، اور اللہ پاک کہتے ہیں یہ سارا قرآن ہدایت ہے، اور میں جب ہدایت کے لیے قرآن کھولتی ہوں اور بقرہ کا آغاز کرتی ہوں تو الف لام میم کے بارے میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس کے معنی ہی کوئی نہیں ہے، آپ جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ کیسی ہدایت ہے جس کو ہم جان نہیں سکتے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہودی جو ہیں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں پہ یہود قوم تھی، اور یہ لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کتاب کا علم بہت زیادہ تھا، تو یہ اپنے آپ کو سمجھتے بھی بہت پڑھا لکھا تھے، اور باقی ساری دنیا کو یہ ان پڑھ قوم سمجھا کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور جب یہ بقرہ نازل ہوتی ہے، آپ حروف مقطعات پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی حیران کر دیتی ہے کہ یہ نبی تو بالکل امی ہیں، ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی یعنی کہ اسکول، ادارہ، مدرسہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، تو ان کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ الف ہے، لام ہے اور میم ہے؟ کسی بھی زبان میں الفابیٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، حروف تہجی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ کیسے جو ان حروف کو بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اس الف لام میم کے بارے میں بڑا علم تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات کیچ کر لی تھی کہ یہ تو زبردست کلام ہے جس کا آغاز ہی جو ہے وہ اتنے خوبصورت حروف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری بڑی اہم بات وہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، تو ہمیں تو یہاں پہ الف لام ملا جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم نہیں مانگ رہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ہدایت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا معلومات میں اور ہدایت میں، معلومات میں اور علم میں جو ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سارا قرآن بھی پڑھ جاتے ہو، سارا علم بھی لے جاتے ہو، تو بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی تمہاری اصل حقیقت کیا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمیں شروع سے ہی جو ہے وہ الف لام میم سے یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ علم سارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور اس سے بہت تھوڑا ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔